بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، دی نالج آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور یزید کی سلطنت کا واقعہ بیان کریں گے۔ پیارے دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں اور اس چینل پر نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہمارا ہر نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ پیارے دوستو، امیر معاویہ نے رجب 60 ہجری میں بامقام دمشق لقوہ میں مبتلا ہو کر وفات پائی۔ آپ کے پاس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات میں سے ازار شریف، ردائے اقدس، قمیص مبارک، موئے شریف اور تراش ہائے ناخن ہمایوں تھے۔ آپ نے وصیت کی تھی کہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازار شریف، ردائے مبارک و قمیص اقدس میں کفن دیا جائے اور میرے ان اعضاء پر جن سے سجدہ کیا جاتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک اور تراشائے ناخن اقدس رکھ دیے جائے اور مجھے ارحم الراحمین کے رحم پر چھوڑ دیا جائے۔ یزید نے دیکھا تھا کہ اس کے باپ امیر معاویہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات اور بدن اقدس سے چھو جانے والے کپڑوں کو جان سے زیادہ عزیز رکھا تھا اور دم آخر تمام زر و مال، ثروت و حکومت سب سے زیادہ وہی چیز پیاری تھی اور اسی کو ساتھ لے جانے کی تمنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تھی۔ اس کی برکت سے انہیں امید تھی کہ اس ملبوس پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو مبارک ہے۔ یہ مقام غربت میں پیارا رفیق ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس اور تبرکات کے صدقے میں مجھ پر رحم فرمائے گا۔ اس سے وہ سمجھ سکتا تھا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن پاک سے چھو جانا ایک کپڑے کو ایسا بابرکت بنا دیتا ہے اور حسنین کریمین اور آل پاک علیہم رضوان جو بدن اقدس کا جز ہیں، ان کا کیا مرتبہ ہوگا اور ان کا کیا احترام لازم ہے، مگر بد نصیبی اور شقاوت کا کیا علاج۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یزید تخت سلطنت پر بیٹھا اور اس نے اپنی بیعت لینے کے لیے اطراف و ممالک سلطنت میں مکتوب روانہ کیے۔ مدینہ طیبہ کا عالم جب یزید کی بیعت لینے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کے فسق و ظلم کی بنا پر اس کو نااہل قرار دیا اور بیعت سے انکار فرمایا۔ اسی طرح حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ بیعت کا انکار یزید کے اشتعال کا باعث ہوگا اور نابکار جان کا دشمن اور خون کا پیاسا ہو جائے گا، لیکن امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیانت و تقوی نے اجازت نہ دی کہ اپنی جان کی خاطر نااہل کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور مسلمانوں کی تباہی اور شر اور احکام کی بے حرمتی اور دین کی مضرت کی پرواہ نہ کرے۔ اور یہ امام جیسے جلیل الشان فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس طرح ممکن تھا؟ اگر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یزید کی بیعت کر لیتے تو یزید آپ کی بہت قدر و منزلت کرتا اور آپ کی عافیت اور راحت میں کوئی فرق نہ آتا، بلکہ بہت سی دولت دنیا آپ کے پاس جمع ہو جاتی، لیکن اسلام کا نظام درہم برہم ہو جاتا اور دین میں ایسا فساد برپا ہو جاتا جس کا دور کرنا بات تو ناممکن ہوتا۔ یزید کی ہر بدکاری کے جواز کے لیے امام کی بیعت سند ہوتی اور شریعت اسلامیہ ملت حنفیہ کا نقشہ مٹ جاتا۔ حضرت امام ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیعت کی درخواست اسی لیے پہلے کی گئی تھی کہ تمام اہل مدینہ ان کا اتباع کریں گے۔
اگر ان حضرات نے بیعت کر لی تو پھر کسی کو تحمل نہ ہوگا، لیکن ان حضرات کے انکار سے وہ منصوبہ خاک میں مل گیا اور یزیدیوں میں اسی وقت سے آتش اناد بھڑک اٹھی اور بضرورت ان حضرات کو اسی شب مدینہ سے مکہ مکرمہ منتقل ہونا پڑا۔ یہ واقعہ 4 شعبان 60 ہجری کا ہے۔